نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً آئیں تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی لکم آیۃً تمہارے لیے نشانی ہے فذروها تأکل فی ارض اللہ پس چھوڑو اس کو تاکہ کھائے اللہ کی زمین میں ولا تمسوها بسوء اور مت چھوؤ سے تکلیف کے ساتھ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ اور یاد کرو جب تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا تم بناتے ہو ٹھہراتے ہو ہموار زمین سے محلات وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنا کر فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر قال الملأ الذین استکبروا من قومی کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے للذین استضعفوا ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے لمن آمن منہم ان کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح علیہ السلام بھیجا ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے قالوا تو انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہم جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ایمان رکھنے والے ہیں قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بالذی آمنتم به کافرون بے شک ہم اس کے ساتھ جس پر تم ایمان لائے ہو کفر کرنے والے ہیں فعقروا الناقہ پس پاؤں کاٹ ڈالیے انہوں نے اونٹنی کے وعتوا عن امر ربہم اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا اور کہا انہوں نے اے صالح لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے ان کنت من المرسلین اگر تو بھیجے ہوں میں سے ہے فاخذتهم الرجفہ پس پکڑا ان کو زلزلے نے فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے فتولا عنہم تو حضرت پھرے وہاں سے وقال اور فرمایا یا قوم
اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً پہنچایا میں نے پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم اور خیرخواہی کی تمہارے لیے، ولکن لا تحبون الناصحین اور لیکن تم محبت نہ کرتے تھے خیرخواہی کرنے والوں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 10واں رکوع آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا رب العالمین نے فرمایا تمہارا رب اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، رات دن سورج چاند کا نظام چلانے والا اللہ ہے، تو لہٰذا پکار بھی اس ہی کی کرو۔ اس پر دلائل نقلیہ اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلی دلیل نقلی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، لوگوں نے نہ مانا تو غرق ہو گئے۔ دوسرا واقعہ ہم نے کل پڑھا، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تھا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم بھی نہ مانی اور نعوذ باللہ ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا اور ان کو بھی برباد کیا۔ آج کے سبق میں تیسرا واقعہ بطور نقلی دلیل کے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ہے۔ قوم سمود کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی ان کو شرک سے روکا، توحید کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ انہوں نے انکار کیا اور یہاں تک کہ مطالبہ کر دیا کہ اگر اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اللہ سے کہو ایک پتھر سے اونٹنی نکالے تب ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، پتھر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلی اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن چونکہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، یہ آزمائش ہے، اور خصوصاً جب کوئی قوم اللہ کے نبی سے منہ مانگا معجزہ لے لے، اس کے بعد ان کی آزمائش اور امتحان ڈبل ہو جاتا ہے، پھر انہیں اور زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ تم نے جو مانگا ہے وہ بھی تمہیں مل گیا ہے اور پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو، اور اگر پھر بھی وہ کوئی گڑبڑ کرے اور انکار کریں یا اللہ کے دیے ہوئے معجزے کی توہین کریں تو پھر کیا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ یہی ہوا قوم سمود کے ساتھ۔ وہ اونٹنی جو انہوں نے خود مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس اونٹنی کے اندر یہ تھا کہ وہ چارہ زیادہ کھاتی، پانی زیادہ پیتی۔ وہاں پر جو ان کے پانی پلانے کی جگہ تھی، کوئی کنواں تھا یا چشمہ تھا یا جو بھی جگہ تھی، وہاں پر جتنا پانی ہوتا وہ سارے ہی پی جاتی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے دن مقرر فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص پتھر سے نکال کر تمہیں سمجھانے کے لیے پیدا فرمائی ہے، لہٰذا اس کو کوئی شخص مت روکے، جہاں سے چاہے کھائے جہاں سے چاہے چرے، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اب وہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی،
انہوں نے کہا یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے مویشیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر چونکہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، آپ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کسی کے فصل کے اندر اگر کوئی جانور دوسرے کا آ جائے تو لوگوں کو کتنا اس پہ غصہ آتا ہے، کوئی دو چار منہ بھی مار جائے تو کئی لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کئی لوگوں کو لڑتے دیکھا ہم نے۔ اور وہ ناقۃ اللہ، وہ کوئی دو چار منہ میں نہیں، وہ جب چرتی تھی تو ٹھیک ٹھاک چرتی تھی۔ اب ان سے یہ بھی برداشت نہ ہو کہ جناب یہ ہمارے فصلوں کو جناب اجاڑتی ہے اور ان کو گھاس کھا جاتی ہے اور فصل کھا جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، حالانکہ اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب مرتے مر جاتے، اس اونٹنی کو نہ چھیڑتے، لیکن انہوں نے اب ترکیب بنائی، انہوں نے کوشش کی کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ اذ انبعث اشقاہا، سورۃ الشمس میں آخری پارے میں۔ پھر ان میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، سب سے بڑا بدبخت وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایک عورت نے کھڑا کیا جس کا مویشی تھا، مال تھا، اس نے اس کو تیار کیا کہ جناب تو اس کو مار ڈال۔ واللہ عالم، بارکہ اس قرآن نے یہ کہا ایک بدبخت تھا، اشقا، بہت بڑا بدبخت تھا، واقعی بڑا بدبخت تھا، جس نے ایسی حرکت کی کہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو اس نے اونٹنی پہ تلوار چلائی اور کونچیں کاٹی۔ یہ جہاں اونٹنی کے پاؤں ہوتے ہیں نا جی، یہ پاؤں کے ساتھ اوپر چھوٹے چھوٹے دو نشان سے بنے ہوتے ہیں کھر کے ساتھ، اس کو کونچے کہتے ہیں۔ وہاں اس نے تلوار ماری اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور پھر وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر 3 دن کی مہلت ان کو دی گئی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن ہے تمہارے پاس، کھا پی لو، اور 3 دنوں کے بعد اللہ کا وہ عذاب آئے گا جس کو تم میں سے کوئی روک نہ پائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو بھی مذاق ہی سمجھا اور صالح علیہ السلام سے کہتے آ یہ عذاب کب آئے گا، لے آؤ نا۔ فرمایا 3 دن صبر کرو، 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ اور اس دوران انہوں نے ایک اور حرکت بھی کی جس کا ذکر دوسرے مقام پہ ہے قرآن پاک میں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے اوپر عذاب آنا ہے تو کیوں نہ ہم صالح کو پہلے ہی مار ڈالیں۔ احسان صاحب سمجھ آ رہی نا جی؟ بس ٹھیک ہے، سمجھ آنی چاہیے، نہیں باہر سوتے سوتے ہی آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم صالح علیہ السلام کو پہلے ہی مار ڈالیں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، وہ 9 گنڈے قوم صالح میں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ رات کے وقت ہم صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس جائیں گے اور خفیہ طور پر ایسی کارروائی کر کے مار ڈالیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، اور صبح ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی وہ یہ کس نے کر دیا۔ جیسے عموماً قاتل یہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایسا طریقہ کروں گا کہ پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، لیکن پتہ چلنے سے کہاں رہتے جی، چاند چڑھے تھے نظر نہ آوے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آج کل تو رات کو 12 بجے بھی نظر آ جاتا ہے، نواں چاند چڑھ جاتا ہے، اب کہاں چھپتا ہے قتل۔ بہرکیف انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کے وقت جائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالیں گے کہ اگر ہم نے مرنا ہے تو صالح کیوں جیے دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے۔ اب وہ رات کو جا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام کو مار ڈالیں گے اور صبح کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ رب نے کہا ایسے نہیں ہوگا، صبح تمہارے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کدھر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو دھنسا دیا، پتھر برسائے اور نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ انا دمرناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے بھی ایک مشورہ، ایک چال، ایک تدبیر بنائی
اور ہم نے بھی اپنے پیغمبر کو بچانے کی تدبیر بنائی اور ان کی چال اور تدبیر ناکام ہو گئی، رب کہتا ہے ہماری تدبیر کامیاب ہو گئی اور میرے پیغمبر کو کچھ نہ بگاڑ سکے اور خود نیست و نابود ہو گئے۔ رب کہتا ہے لوگو میرے نبیوں کی باتوں کو مانو، میرے قرآن کی آیات پر یقین رکھو اور اپنے انجام سے ڈرو، ورنہ انجام بڑا ہولناک آنے والا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آیات کو دیکھیے جی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، الہ اور معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح نشانی، روشن دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی۔ فرمایا یہ نسبت جو تھی نا ناقۃ اللہ، جس طرح بیت اللہ، جس طرح کلام اللہ، یہ اللہ کے ساتھ نسبت بہت بڑی اونچی نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ نسبت بڑی اونچی ہے۔ تو بار کے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ، پس چھوڑ دو اسے تاکہ کھائے اللہ کی زمین میں سے، زمین بھی اللہ کی، ارض اللہ، اور یہ ہے ناقۃ اللہ، وہ ارض اللہ ہے اللہ کی زمین ہے، اور یہ ناقۃ اللہ ہے اللہ کی اونٹنی ہے۔ ارض اللہ سے ناقۃ اللہ کو مت روکو، جہاں سے چاہے کھائے، کوئی اس کو مت روکے۔ ولا تمسوها بسوء، اسے تکلیف کے ساتھ نہ چھونا، دکھ نہ پہنچانا ناقۃ اللہ کو، اللہ کی اونٹنی کو مت چھیڑنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اللہ کی اونٹنی کو چھیڑا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کو نہ چھیڑنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد۔ یہ بات اللہ میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مکان میں، اس جہان میں کل میں نہیں تھا، کل کوئی اور رہتا تھا، ان کا راہ چلتا تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، آج میں آ گیا ہوں، آئندہ کل پھر میں نہیں رہوں گا۔ یہ دنیا ہے ہی چل چلوں کی، یہاں بڑے بڑے آئے اور پھر چلے گئے۔ کئی دنیا کے اندر ایسے لوگ آئے جو سمجھتے یہ تھے غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو غرور کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر کوئی نہ رہا۔ فرمایا ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے، ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑ کر دیکھی، نہ تارے کفن تھا نہ جزوِ بدن تھا، کفن کا ٹکڑا بھی کوئی نہ، بدن کا حصہ بھی کوئی نظر نہ آیا، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو نا وہ وقت قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ کل ہم نے سنا قوم عاد کا قصہ، کتنے طاقتور تھے، اپنی طاقت پر ناز کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا وہ طاقتور قوم کہاں گئی، ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں نظر آتا۔ اس لیے تم بھی سوچو، تم بھی غور کرو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، ہر قوم کا اپنا اپنا ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ قوم سمود کو
محلات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اونچے سے اونچی بلڈنگ بناؤ، خوبصورت سے خوبصورت نقشے بناؤ، ان کو بھی یہی شوق تھا۔ تتخذون من سہولها قصورا، تم نرم زمین سے یعنی ہموار زمین سے محلات بناتے ہو۔ قصورا قصر کی جمع، کئی مکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر فلاں قصر فلاں، تم قصور بناتے ہو، محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ جہاں پر پہاڑ ہوتے وہاں اتنی کاریگری کے ساتھ تراش تراش کے گھر بناتے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ جہاں پر صاف زمین ہوتی وہاں بلڈنگ کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو تم نے مکان بنائے، یہ جو تم نے رہائشیں بنائی ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھیلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ حضرت کی دعوت ہے، اور بڑی اخلاص بھری اور بڑی سیدھی سادی بات سمجھائی، لیکن جواب قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، وہ متکبرین بولے۔ تکبر سے اللہ بچائے، تکبر اتنی بری بیماری ہے، نہ اللہ کی آیات دل پر اثر کرتی ہیں، نہ اس کے نبی کی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے، وہ کمزور ایمان والے، ان سے سردار کہنے لگے صالح کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ صالح کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کچھ سنا ہے تم نے اس کے بارے میں؟ ان غریبوں نے کہا جی ہم نے صرف سنا نہیں، ہم تو اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ ہم تو اس پر کیا لے آئے جی؟ ایمان لے آئے ہیں۔ ان کا تم لے آئے ہوگے، ہم تو نہیں مانتے۔ خیر، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان متکبرین وڈیروں نے کہا، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، ان کمزوروں سے کہا، کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا جانتے ہو تم کہ بے شک صالح بھیجا گیا تمہارے رب کی طرف سے؟ وہ کوئی پتہ ہے صالح کہتا ہے میں رسول ہوں، اس بارے میں تمہیں کوئی علم ہے؟ قالوا، ان غریب ایمان والوں نے جواب میں کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ صرف جانتے نہیں ہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں۔ صرف جانتے نہیں ہیں، ہم تو صالح علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں، ہم تو اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس پر تم ایمان لائے ہم تو کفر کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا ہم تو نہیں مانتے صالح علیہ السلام کو رسول بھائی، ہم نے تو اس کے ساتھ کفر کیا، ہم نے تو انکار کیا۔ پھر کفر کہاں تک پہنچا؟ فعقروا الناقہ، اونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور نافرمانی کی، سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور کہا انہوں نے اے صالح لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، لے آنا وہ عذاب۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو لے آ وہ عذاب۔ کہ استغفر اللہ، بندہ گناہ کرے نا جی اور پھر اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے، اللہ رحم کر کے معاف فرما دیتے۔ اور بندہ گناہ کرے اور پھر اس پر دلیر ہو جائے، میں نے زبردست کام کیا ہے، کوئی میرا کیا کر لے گا، یہ ہے تکبر جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ بھی کرے اور پھر اس پر دلیری بھی دکھائے۔ اب انہوں نے اونٹنی کو پاؤں کاٹے اور ساتھ یہ بھی کرے لے آؤ نا عذاب جی، دیکھو عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ اتنا غرور کرے جیسے اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، جیسے اس کے اوپر کسی کی طاقت ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انہوں نے یہی کیا، کہنے لگے لے آ وہ عذاب
جس کا وعدہ دیتا ہے یا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر رسولوں میں سے ہے تو لے آنا وہ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ان کو زلزلے نے پکڑا۔ دوسری جگہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ نے پکڑا۔ معلوم ہے اس قوم پر دو عذاب آئے تھے۔ کتنے عذاب آئے تھے جی؟ ایک چیخ کا اور ایک زلزلے کا۔ اب چیخ بھی آئی جس کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹے، اور زلزلہ بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا اور ہلایا، اور اس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا پوری قوم کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے، اوندے پڑے ہوئے۔ صبح جناب سارے مکانوں میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ، محلات جو بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر جو گھر بنائے تھے، ان کے اندر لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ مکان موجود ہیں، مکین سب موت کا پیالہ پی چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، حضرت نے دیکھا او پوری قوم برباد ہے۔ کل حضرت صبح و شام ان کو سمجھاتے تھے، لوگو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، نہ مانتے تھے۔ اب جب حضرت کی نگاہ پڑی او لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو افسوس کیا حضرت نے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھرے حضرت وہاں سے، وقال، اور فرمانے لگے، یا قوم، یہ حسرت کی بات ہے، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں نے تو پہنچا دیا تھا پیغام اپنے رب کا، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کر دی تھی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خود محبت نہیں کرتے تھے نا خیر خواہی کرنے والے سے۔ میں خیر خواہی کرتا تھا تو میں سمجھاتا تھا، تم آگے بار بار تڑیاں دے، لے عذاب لے عذاب۔ اب عذاب آیا نا، تمہیں کون بچا سکا؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں میری پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، تو مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد را، اللہ کے حلم اور حوصلے سے ناجائز فائدہ مت اٹھا، دیر گیرد سخت گیرد، دیر سے پکڑتا ہے، جتنا دیر سے پکڑتا ہے اتنا سختی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ اللہ میں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی جانب ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، پس چھوڑو اسے کہ کھائے اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوھا بسوء، اور مت چھوؤ اسے تکلیف کے ساتھ۔ فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو جب بنایا تمہیں جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبواکم فی الارض، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تتخذون من سہولہا قصورا، تم ٹھہراتے ہو نرم زمین سے یعنی ہموار زمین سے محلات، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر۔ فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، اتعلمون، کہ کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کہ بے شک صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون،
بے شک ہم جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو کفر کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، پس پاؤں کاٹ ڈالے انہوں نے اونٹنی کے، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور کہا انہوں نے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے یا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، پس حضرت نے منہ موڑا ان سے، وقال، اور فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً میں نے تو پہنچایا پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور میں نے تو خیر خواہی کی تمہارے لیے، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم محبت نہیں کرتے خیر خواہی کرنے والوں سے۔